کو دیکھا، لیکن جب پتہ لگا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، ہم اپنی خدمات کے بدلے میں بچے کے باپ سے کچھ امیدیں لگاتی تھی، لیکن جب کوئی بچہ نہ بچا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چل پڑی، محمد بن عبداللہ کو لے کر چل پڑی۔ میرے شوہر نے کہا کہ خالی گود جانے سے بہتر ہے تم اسی کو لے لو۔ کہا ابھی میں نے اس پیاری ہستی کو، اس پاکیزہ روح کو اپنی گود میں لیا تھا، اپنا دودھ اس کے منہ سے لگایا تھا، میری چھاتی جو عرصے سے سوکھی ہوئی تھی، جو ہی اس سے میرے پیارے حبیب کا منہ لگا وہ چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ اس نے بھی پیٹ بھر کے پیا، حلیمہ کے سگے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے پیا۔ وہ اونٹنی جو چلنے میں سب سے پیچھے تھی، کہا جب اس اونٹنی پر بیٹھی وہ دوڑ میں سب سے آگے، میری سہیلیاں کہنے لگی، میرے ساتھ والی کہنے لگی، قافلے والے کہنے لگے، اے حلیمہ کیا تو اسی سواری پر بیٹھی ہے جس سواری پر آئی تھی؟ تیری سواری بدل تو نہیں گئی؟ میں نے کہا اللہ کی قسم اسی سواری پر بیٹھی ہوں جس سواری پر میں آئی تھی۔ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں بھوک کا یہ عالم تھا کہ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے شدید روتا تھا، ہم رات کو سو نہیں سکتے تھے، چھاتیوں میں دودھ نہیں اترتا تھا کہ اپنے بچے کو پلا کے چپ کرا دیں۔ لیکن جس رات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر میں آتے ہیں، فرمایا میرا دودھ بھی اتنا اترا، دونوں بچوں نے پی لیا۔ جب میرا شوہر اونٹنی کو دودھ نکالنے کے لیے اٹھا، اس کے تھنوں میں اتنا دودھ آیا، میں نے بھی پی لیا، میرے شوہر نے بھی پی لیا۔ محمد کریم کی ہمارے گھر میں پہلی رات تھی اور ہمارے لیے سکون کی پہلی رات تھی۔ پہلی رات ہم پیٹ بھر کر دودھ پی کر سکون کی رات سوئے۔ صبح ہوئی، لوگ بھی اپنی بکریاں چرانے کے لیے نکلے، میرا چرواہا بھی بکریاں چرانے کے لیے نکلا۔ زمین ہماری قحط کی ماری ہوئی جس میں جڑی بوٹیاں گھاس نہ ہوتی تھی، بکریاں چر کے واپس آ رہی، لوگوں کی بکریوں کے پیٹ بھی خالی ہیں، تھن بھی خالی ہیں، میری بکریوں کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہیں، تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا حلیمہ تو بڑی بابرکت روح کو اپنے گھر لے کر آئی ہے، تو پاکیزہ بچے کو اپنے گھر میں لے کر آئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس بچے سے ہمیں بہت کچھ رحمت عطا کرے گا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاری ہستی، وہ پیاری ذات جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، جس کی اتباع کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، زندگی میں ہر عمل جس کے لیے ہم کہتے ہیں اگر عمل کرنا ہے وہ امام الانبیاء سے لیا جائے، آپ کی حدیث سے اپنا دین سیکھا جائے، آپ کے فرامین کو اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے۔ صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹی سی عمر میں کہ آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں، آپ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے، سیدنا جبرائیل امام الانبیاء علیہ السلام کو لٹا دیتے ہیں اور آپ کے سینے کو چاک کرتے ہیں، آپ کے دل مبارک کو نکالتے ہیں، پھر اس سے گوشت کا ایک لوتھڑا الگ کر کے کہتے ہیں یہ شیطان کا حصہ تھا، اور پھر اس دل کو آب زمزم سے دھوتے ہیں اور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں رکھ کے سی دیتے ہیں۔ لڑکے دوڑتے ہوئے حلیمہ کے گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل ہو گئے۔ لوگ آتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سالم کھڑے ہیں، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر خوف کا، ڈر کا اثر بہت زیادہ ہے، آپ کا رنگ اڑا ہوا۔ سیدنا انس کہتے ہیں میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا وہ نشان بھی دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی لات و عزا کی عبادت سے سخت نفرت کرتے تھے۔ تم جن پیروں کو اپنا بڑا مانتے ہو یہ تمہیں درباروں پہ جھکاتے ہیں، یہ تم سے عرس لگواتے ہیں، یہ قبریں پکی کرواتے ہیں، یہ قبروں کو عرق غلاب سے دھلواتے ہیں، یہ ان قبروں کے لیے سجدے کرواتے ہیں، یہ ان قبروں کا طواف کرواتے ہیں، یہ غیر اللہ کا پجاری بناتے ہیں، اور جس امام کو، جس ہستی کو ہم نے اپنا بڑا مانا اس کی شان نبوت ملنے سے پہلے کی یہ ہے۔ مسند احمد میں ہے
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے خدیجہ اللہ کی قسم میں لات کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، میں منات کی عبادت، عزا کی عبادت کبھی نہیں کروں گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام، آپ کی شان، آپ کے مرتبہ نبوت ملنے سے پہلے بھی یہ تھا کہ لوگ آپ کو صادق کے نام سے پکارا کرتے تھے، امین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ طبرانی میں ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، کعبہ شریف کی تعمیر کے جھگڑے میں جب قریشیوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اہل مکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ صبح سب سے پہلے جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوگا اسی سے فیصلہ کروایا جائے گا، کہا سب سے پہلے محمد الرسول اللہ داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے اہل مکہ پکار اٹھے، امین آ گیا، امین آ گیا، امانت والا آ گیا، سچ بولنے والا آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء علیہ السلام ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کرتے ہیں۔ ابو طالب بھی ہیں، قریشیوں کا قافلہ بھی ہے، امام الانبیاء بھی ساتھ ہیں، اور جب آپ شام کے شہر کی طرف روانہ ہوتے ہوئے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں کا راہب آتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا کرتا تھا، لیکن وہ قافلے والوں کے پاس پہنچتا ہے۔ ابھی قافلے والوں نے سواریوں سے اپنا سامان بھی نہیں اتارا، وہ راہب کسی کو تلاش کر رہا، اور تلاش کرتے کرتے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا، اے قافلے والو، اے قافلے والو، یہ جہان کا سردار ہے، یہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جانے والا ہے، یہ تم میں نبی بن کر آنے والا ہے، یہ سید ہے، یہ سردار ہے۔ قریشیوں نے کہا، اکابر قریش نے کہا، راہب تجھے اس بات کا علم کیسے ہوا؟ یہ ہمارے اندر اللہ کا آخری نبی ہوگا، رحمت للعالمین ہوگا، تجھے اس بات کا اندازہ کیسے ہوا؟ کہا، جب تم اس گھاٹی سے اتر رہے تھے میں نے پتھروں اور درختوں کو دیکھا، وہ تعظیماً جھک گئے تھے، اور شجر و حجر سوائے نبی کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ میں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ محمد الرسول اللہ، وہ آخری نبی جس کا سابقہ کتابوں میں ذکر ہے وہ، اور پھر اس کے کمر کے اوپر ہڈی کے نیچے، کندھے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند موجود مہر نبوت بھی دیکھ کر میں نے پہچان لیا کہ یہ تمہارے اندر آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ راہب قافلے والوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے گیا، کھانا لے کر آیا۔ امام الانبیاء قافلے کے اونٹ چلا رہے تو کہنے لگا، اس کو بھی بلا لو۔ امام الانبیاء کو بلایا گیا، سب لوگ ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہوئے، اور جب امام الانبیاء آئے درخت کی چھاؤں کے نیچے باقی قافلہ تھا، امام الانبیاء الگ ہو کر ہٹ کر بیٹھے تھے، اس درخت نے اپنی ساری چھاؤں محمد الرسول اللہ پہ کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہب کہنے لگا، میں نے نہیں کہا تھا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ اللہ کا آخری رسول ہے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں قافلے والو، اس کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو طالب ہے۔ ابو طالب کو آ کر وہ راہب کہتا ہے کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کو واپس مکہ لے جاؤ، اس کے دشمن اس کو پہچان کر کہیں نعوذ باللہ قتل نہ کر دیں۔ کسی کے دامن میں ایسا ہو تو ہمیں بھی بتا دو، کسی کے مرشد کی یہ شان ہو تو ہمیں بھی سنا دو، کسی کے حضرت کا یہ مقام ہو تو ہمیں بھی بتا دو، اور اگر نہیں ہے پھر اللہ کا واسطہ دے کر ایک سوال کرتا ہوں، الگ الگ دکانیں کیوں کھولی ہیں، فرقے کیوں بنائے ہیں، امت کو انتشار میں مبتلا کیوں کیا ہے؟ اگر تم بھی نام محمد کا لیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نام لینے سے کام نہیں بنتا جب تک زندگی میں ہر مسئلہ محمد الرسول اللہ کا لاگو نہ کر لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں، میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔
امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے لیے رحمت تھے. صحیح مسلم میں ہیں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے واپس آئے سیدہ خدیجہ کے پاس اور کہا مجھے کمبل اڑا دو, مجھے